Assalamu alaikum students, this is lecture number 41 of your course Theory and Practice of Counseling. In the previous lecture we started talking about marriage and family counseling. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ this is particularly important that you pay attention to the whole family when you are dealing with family or marital couples. کیونکہ اگر آپ ایک شخص پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو کبھی بھی اس سے مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکتے بیکاز فیملی کے مسائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے میرج کاؤنسلنگ کی بات کر لی تھی اور اس کی اپروچز کو بھی ڈسکس کر لیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے لیکچر میں ہم فیملی تھراپی کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے حسب معمول ہم ریویو کرتے ہیں what we have studied in the previous lecture. First of all, we discussed various factors that are responsible for the development of marriage and family counseling. بہت سارے فیکٹرز ہیں. سب سے پہلا فیکٹر جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ سائیکو انالیٹک اسکول آف تھاٹ also extended its specialization to marriage and family counseling, and Ackerman was the person who started working on family therapy. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ریسپانسبل ہیں میرج اور فیملی کاؤنسلنگ کی ڈیولپمنٹ کے. مثال کے طور پر ایک فیکٹر جو ہم نے ڈسکس کیا اینڈ آئی تھنک وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ از جنرل سسٹمز تھیوری. اور جنرل سسٹمز تھیوریز مینٹین دیٹ ایکچولی it is not one individual who is responsible for the problems in family. Because family کے اندر آپ کو پیٹرن جو ہے فیملی کا اور فیملی ڈائنامکس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلمس. اور اس چیز میں بہت سارے اور ایلیمنٹس بھی شامل ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے. فار ایگزامپل مس الائنس بٹوین جنریشن. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی کہ سم ٹائم پیپل میک گروپنگ ود ان فیملی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکرٹ ہیں، یہ کسی سے بات نہ کرنا، میں تم سے کر رہا ہوں، اس کو اپنے تک ہی محدود رکھنا ہے. دس کریٹس پرابلمس ان دا فیملی. سیکرٹس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم وی میک جسٹ ون پرسن اسکیپ کوٹ اور اس کو تمام تر فیملی کے جو پرابلمس ہیں ان کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. وائل اسٹڈیز ہیو ریویلڈ دیٹ اٹ از ناٹ ون پرسن ہو کوڈ بی کنسیڈرڈ فار دا ریزن آف آل پرابلمس ود ان دا فیملی. تو جنرل سسٹمز تھیوری کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہم نے ڈسکس کی جن کا تعلق جو ہے وہ میرج اور فیملی کاؤنسلنگ کی ڈیولپمنٹ سے ہے. ایک چیز یہ بھی تھی کہ پیپل اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ دیٹ انسٹیڈ آف ڈیلنگ وتھ کپلز ایز انڈیویجولز آپ اس کو ایک میرٹل ریلیشن شپ کی فارم میں دیکھیں اور ان کو اکٹھا ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اب میرٹل کاؤنسلنگ میں اس چیز کی اہمیت کو تسلیم کیا جانے لگا کہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہے دو انڈیویجولز اور تیسری چیز ہے ان دونوں کا اکٹھا ریلیشن شپ اور اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. سو دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو سی کپل ان اے کنجوائنٹ سچویشن. ادر امپورٹنٹ فیکٹرز ور چائلڈ گائیڈنس موومنٹ. چائلڈ گائیڈنس موومنٹ سے لوگوں کی توجہ جو تھی وہ اس چیز پر ہو گئی کہ وٹ از دا انوالومنٹ آف فیملی اور میٹرنل اوور انوالومنٹ ان چلڈرنز پرابلمس. تو اس سے جو تھا وہ توجہ تھی وہ فیملی ڈائنامکس کی طرف مرکوز ہو گئی. Similarly, you also studied in the previous lecture that schizophrenia research played a dominant role in the development of marriage and family counseling. کیسے؟ اس لیے کہ researchers realized that the communication within a schizophrenic family is very dysfunctional. اور several patterns have been seen in a schizophrenic families جس میں ایک ممبر اسکیزوفرینیا کا شکار ہوتا ہے تو وہاں پہ کمیونیکیشن کس طرح کی ہوتی ہے اس سلسلے میں ہم نے 3-4 چیزوں کا ذکر کیا تھا. ون واز ڈبل بائنڈ, دا سیکنڈ واز میرٹل اسکیزم, تھرڈ واز میرٹل اسکیو, اینڈ دا فورتھ ایٹ دا لیٹسٹ کانسیپٹ از ایکسپریسڈ ایموشنز. سو اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو پے اٹینشن ٹو دا کمیونیکیشن آف ڈفرنٹ پیپل ہو belong to the family where a schizophrenic patient lives. And then we also talked about the popularity of group work. اور اس کا بھی اثر ہمیں نظر آتا ہے جو گروپ کے فروغ سے جو ہمیں اثر نظر آتا ہے وہ میرج اور فیملی کاؤنسلنگ میں نظر آتا ہے. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ اے فیو چینجز دیٹ ایمرجڈ آفٹر ورلڈ وار 2. اور اس سے ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ وین پیپلز لائف ایکسپیکٹینسیز ور انکریزڈ, more women were entering into professions and then people had problems in their marital lives. تو پھر اس کی طرف زیادہ رجوع لوگوں کا ہونے لگتا ہے میرج اور فیملی کاؤنسلنگ کی طرف. Another thing which is the latest concept is
multicultural counseling. People started realizing the importance of culture and behavior and its involvement into family life. So these were a few trends which influenced the development of marriage and family counseling. اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اس سے پھر certain kind of specialities emerged, different organizations بن گئیں جو کہ لوگوں کو ٹریننگ دینے لگ پڑی in particular purposes کے لیے. Then we also talked about a very important aspect in the previous lecture, and that is family life cycle. We talked about 9 stages within a family. اور وہ life stages جو ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے if you want to understand the dynamics of family. And finally we talked about a few approaches to marriage counseling. Psycho analysis کی بات کی تھی, لیکن سائیکو انالیسس کو ہم نے جب ڈسکس کیا تو وی سو کہ وہ کانسیپٹس جو ہیں وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہیں, کانسیپٹس وہی والے ہیں جو کہ آپ انڈیویجول کاؤنسلنگ میں یوز کرتے ہیں, اور انہی کانسیپٹس کو آپ آگے لے کے چلیں گے. دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ سوشل لرننگ تھیوری, بیہیویئرل اپروچ, اینڈ دین فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ 3 اپروچز جن کا پہلے جو ہے وہ اسپیشلی 2 کا ذکر پہلے آپ نے نہیں سنا ہوا میرے پچھلے لیکچرز میں. ون واز بوون فیملی سسٹم تھیوری and the other was structural strategic model. یہ دونوں جو ہیں they believe in finding out solutions to the problems or learning new behavior because the previous behavior is not working. And finally we talked about rational emotive therapy as far as one very popular marital or marriage counseling technique is concerned. So this was all about today's previous lecture. تو آپ کو جیسا کہ میں نے کہا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے میرج کاؤنسلنگ کی بات کر لی تھی, تو جو اس کا دوسرا پارٹ ہے وہ ہے فیملی کاؤنسلنگ. تو آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. فیملی کاؤنسلنگ یا فیملی تھراپی جو ہے دیٹ از اگین بیسڈ آن دیٹ پرنسپل دیٹ یو کین ناٹ سالو دا پرابلمز آف ہیومن بیئنگز اف یو کنسنٹریٹ آن ون انڈیویجول. سو دیٹ ریفرز ٹو دا پوائنٹ دیٹ دا ہول فیملی سسٹم از ٹریٹڈ rather than just one individual. اور اس سلسلے میں بھی وہی بات امپورٹنٹ ہے کہ ایک انڈیویجول کو آپ اسکیپ کوٹنگ کر لیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے مسائل اسی کی وجہ سے ہیں, جبکہ در حقیقت یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے, یہ ایک انٹریکشن ہوتا ہے فیملی کے درمیان جس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو دا ہول فیملی شوڈ بی انوالوڈ ان دا ٹیکنیکس دیٹ آر بینگ یوزڈ اینڈ دیٹ پرٹیکولر تھراپیوٹک پروسیس. سو دا نیکسٹ کوشچن از what are the goals and uses of family therapy یا family approach to counseling. اس میں کہاں کہاں آپ یوز کرتے ہیں فیملی اپروچ کو. تو جو بھی ایسے پرابلمس جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ the problem is due to human miscommunication, problems in interpersonal interaction, وہاں پر فیملی تھراپی کی اہمیت ہمیں کھل کر سامنے آتی ہے. کیسی سچویشنز ہو سکتی ہیں؟ یہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ when couples would have problems of communication, اس کا پہلے بھی ذکر آیا ہے اور وہ میرٹل تھراپی میں آیا ہے. Similarly, parents would have a problem with their adolescent children. جنریشن گیپس جب ہوتے ہیں تب بھی آپ فیملی اپروچ کو پرٹیکولرلی یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایٹنگ ڈس آرڈرز میں فیملی کانفلکٹس آر ویری امپورٹنٹ. سو فیملی counseling approach has been very successful used to deal with eating problems, specifically in girls. جو جب انوریکسیا نروسا کے پرابلمس ہوتے ہیں تو اس وقت گرلس میں بہت زیادہ کانفلکٹس دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے کانفلکٹس جو ہیں وہ ان کے ایٹنگ پرابلمس کے ریسپانسبل ہوتے ہیں, اور وہ کانفلکٹس جو ہیں وہ عام طور پر فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ پوری فیملی کو ٹارگٹ کریں بجائے یہ کہ اس شخص کو جس کو وہ مین مسئلہ ہے. اب گول کیا ہے؟ یہ تو ہو گئے یوزز, اور یہ یوزز جو ہیں وہ جو میں نے سچویشنز بیان کی ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ صرف یہی ریسٹرکٹیڈ سچویشنز ہیں, اور بھی بہت ساری سچویشنز جو ہیں جس بھی مسئلے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہیومن انٹریکشنز آر امپورٹنٹ, تو وہاں پر آپ فیملی تھراپی یوز کر سکتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ گولز کیا ہیں؟ گولز آر ٹو enhance and improve the communication between family members. ایک گول یہ ہو گئی. Another important goal is that you emphasize family problems rather than individual problems. So it means that you de-emphasize individual problems while you are emphasizing and you are paying more attention to family problem on the whole. Another important thing is that family therapy approach stresses the structural causality.
Structural causality کیا ہے؟ The idea that events are related through a series of interacting feedback loops. So it means that linear thinking is avoided اور circular thinking جو ہے اس کو emphasize کیا جاتا ہے. That is why scapegoating is very much disliked اور اس کو eliminate کرنے پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ ایک انڈیویجول کو کبھی responsible نہ ٹھہرائیں کسی بھی پرابلم کا. Because it's not a linear thinking کہ one is responsible for this problem. So A is not causing B. Maybe it's B that is causing A. So the relationship is not very linear. ایک آپ کو یہ دکھاتی ہوں ڈائیگرام. اس میں یہ دیکھیے کہ لینئر جو تھنکنگ ہے وہ کیا ہوگی کہ A is causing B. While the circular thinking is that A could cause B or B could cause A or both could be causing each other. تو ہمیں فیملی پیٹرن کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹل انٹریکشنز کیسے فیملی کا چل رہا ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ اس طریقے سے بہیو کر رہا ہے تو وائی دیٹ پرسن از بہیونگ ان دیٹ پرٹیکولر اور مے بی نیگیٹو وے. لیکن نیگیٹو وے میں وہ بہیو کیوں کر رہا ہے؟ واٹ ہیپنڈ بفور ہی بہیو لائک دیٹ؟ سو دس نیڈس ٹو بی اسیسڈ تھورلی. تو اب یہ جو کانسیپٹ میں نے ابھی جس کا ذکر کیا اس کے بارے میں تفصیلی بات کرتے ہیں اور وہ ہے سرکولر کوزیلٹی. سو یو پے اٹینشن ٹو سرکولر کوزیلٹی. You look at the pattern of interactions in that particular family. Ab what are different concepts which are related to circular causality جس سے ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں؟ تو let's see the related concepts. The first one is non-summativity. Non-summativity کا مطلب یہ ہے کہ the family is sum of its parts. So that is why you are not paying attention to just one part. They are interrelated. اور فیملی جو ہے وہ مجموعہ ہے ان سارے پارٹس کا. تو یہ سارے پارٹس کو آپ اسٹڈی کریں گے دین یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا سم آف دیٹ کہ اس کا کنکلوژن کیا نکلتا ہے. دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس آف دا پرسنالٹیز آف ڈفرنٹ ہیومن بیئنگز وچ آر فارمنگ دیٹ پرٹیکولر فیملی. دا سیکنڈ کانسیپٹ ٹو انڈرسٹینڈ سرکولر کوزیلٹی از ایکوفائنلٹی. اب ایکوفائنلٹی کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ sometimes the same kind of experience could lead to different outcomes in different families. جیسے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی experience of bereavement could lead to different outcomes in different families. یعنی کسی فیملی میں اگر کوئی ایک شخص ہم سے جدا ہو گیا، فوت ہو گیا، تو کوئی ایک فیملی ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی ڈس فنکشنل ہو جائے، ان میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں. ایک دوسری فیملی سیم سچویشن سے could emerge like a very strong family. ان میں یونٹی بڑھ جائے، کوہیسونیس بڑھ جائے. So it depends on different elements جو کہ اس فیملی کے اندر ایک پیٹرن کی شکل میں ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ اے کو بی سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. You cannot say that if there is a bereavement, there is a loss in a family, so definitely that's going to result into, let's say, cohesiveness, separation, avoidance, distrust and so on. تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے بیکاز دیٹ ڈپینڈز آن دا انٹریکشن بٹوین ڈفرنٹ انڈیویجولس. اور اس میں سچویشنل فیکٹرز بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اپارٹ فرام انڈیویجول فیکٹرز. دا تھرڈ تھنگ از وچ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کے دو ایلیمنٹ ہیں، ایک ہے کانٹینٹ، دوسرا ہے ریلیشن شپ. کانٹینٹ ہے واٹ از بینگ سیڈ، لوگ کہہ کیا رہے ہیں. دا ریلیشن شپ بٹوین دیز کانٹینٹس از دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ کہا کیسے جا رہا ہے. جب کوئی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کو تو فلاں بات ہی کہی ہے، سوال یہ ہے کہ کہی کیسے ہے. دس از آلسو امپورٹنٹ. سو یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کمیونیکیشن دیٹ از گوئنگ آن بٹوین ڈفرنٹ فیملی ممبرز، لیکن صرف کانٹینٹ نہیں، دا وے اٹ از کمیونیکیٹڈ از آلسو ویری امپورٹنٹ. Another important concept is family rules. Every family has certain rules جن کے مطابق ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ باقی فیملی ممبرز ان کے مطابق چلیں گے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رولز جو ہیں وہ بہت ڈیفائنڈ نہیں ہوتے. وی تھنک دیٹ دا ادر پرسن انڈرسٹینڈ دیم. او وائی ڈیڈنٹ ہی بہیو لائک وٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ؟ کیونکہ اٹس ناٹ اے ویل ڈیفائنڈ رول. میں کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، اگلا شخص اپنے انداز سے بہیو کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ مس کمیونیکیشن. سو پرہیپس دے نیڈ ٹو بی ڈیفائنڈ اگین. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سم ٹائمز وہ بڑے لمیٹڈ رولز ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک شخص کو ایسے ہی بہیو کرنا چاہیے. دیٹ از irrational thinking اور belief, because it's not essential کہ جیسے میں سوچ رہی ہوں دوسرا شخص بھی ویسے سوچے. تو
ہونا کیا چاہیے کہ sometimes the rules could be expanded. So in therapeutic situation with the help of counselor, maybe it's possible that people do understand that certain rules need to be expanded. ان میں کچھ نرمی بھی ہو سکتی ہے. They are not very rigid. They may be recreated, re-understood and so on. Another important concept related with circular causality is morphogenesis. Morphogenesis means that you need to learn new behaviors, new way of acting and behaving because the previous behaviors are not working. So when the previous behaviors are not working, تو پھر آپ نئے behavior سیکھیں. اور یہاں پر یہ دیکھنے میں آسان چیز لگتی ہے کہ all right, the previous behavior is not working, تو میں ایک نیا behavior سیکھ لوں. But it's really difficult because when we become adult, so we behave in our particular way. We're not ready to change ourselves. And here where the problem lies, کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے, we always concentrate that other person should change because I do not like this behavior. تو یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے کہ پھر اگلا شخص ہی چینج ہو اور ایک شخص کے چینج ہونے سے کبھی مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا بیکاز جیسا میں نے پہلے کہا کہ فیملی میں پورے ڈائنامکس کو سمجھنا پڑتا ہے. ایک شخص کو آپ نہ تو اسکیپ کوٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ کبھی بھی ایک شخص ریسپانسبل نہیں ہوتا سارے پرابلمس کا. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کے چینج ہونے سے کیا سب کچھ چینج ہو جائے گا؟ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی انڈیویجویلٹی بالکل چھوڑ دے اور وہ اس شخص کے لیے اچھا نہیں ہے. تو پوری فیملی کے لیے جو چیز اچھی یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو لرن نیو بہیویئرز when the previous behaviors are dysfunctional. Another thing is homostasis. It is a natural tendency of any family کہ جب بھی وہاں پر کوئی ڈس بیلنس ہونے لگتا ہے تو فیملی کے ممبرز اس کو بیلنس کر لیتے ہیں. So they like to stay in a good state of equilibrium. یعنی اگر کوئی ایک فیملی کا ممبر غلط بات کرتا ہے تو باقی اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے بیکاز دا پرسن انڈرسٹینڈس کہ اب سب کہہ رہے ہیں تو غلط ہی کہہ رہا ہوں میں شاید, اسی لیے سارے مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو سرکولر کوزیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کئی دفعہ بری یا اچھی لگتی ہے لیکن باقی ایلیمنٹس مل کر اس کی آؤٹ کم کو ڈفرینٹ کر دیتے ہیں. سو دس از وائی اٹ از دیٹس وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہول ڈائنامکس آف فیملی. اور اس سلسلے میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جینوگرامز ڈرا کریں. جینوگرامز کیا ہیں کہ آپ ہائرارکی بناتے ہیں فیملی کی, ریلیشن شپس کون سے ہیں, ان کا بیہیویئر کیسا ہے اور پھر اس کے ساتھ موجودہ پرابلمس کا کیا تعلق ہے. جیسا کہ پہلے ہم نے پچھلے لیکچر میں میرج کاؤنسلنگ کی مختلف اپروچز کا ذکر کیا تھا اور ان کو ڈسکس بھی کیا تھا. اسی سلسلے میں اب میں یہ چاہوں گی کہ جو فیملی اپروچز ہیں ان کی بھی بات کر لیں. دیر آر ڈفرنٹ فیملی اپروچز. ون از سائیکو اینالیٹک فیملی کاؤنسلنگ, second is behavioral family counseling, third is structural family counseling, fourth is strategic family counseling, and the final one is solution focused family counseling. یہ میں important جو approaches ہیں ان کا یہاں پر ذکر کر رہی ہوں. اب چونکہ ہم نے behavioral approaches کا کافی دفعہ کافی topics کے ساتھ ذکر کیا ہے, similar is the case with psychoanalysis, تو اب میں ان دونوں کو repeat نہیں کروں گی کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ marriage counseling میں ان کی بات کر لی تھی. اور جس طرح سے میرج کاؤنسلنگ میں ڈفرینٹ کانسیپٹس جو ہیں وہ گروپ کے فارم میں سائیکو انالیسس کے اپلائی کرتے ہیں. آپ کی انکانشیس موٹیویشن, آپ کی ٹرانسفرنس آف یور ریئیکشنز فرام پریویس سچویشن ٹو نیو سچویشن, ڈریم انالیسز, انٹرپریٹیشن, اور سملرلی جو ہے وہ لرننگ پرنسپلز آف بہیویئر تھراپی, وہ جس طرح سے میرٹل تھراپی میں ورک کرتے ہیں اسی طریقے سے گروپ فارم میں بھی جب ہم فیملی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہ اسی طریقے سے ان کا ہمیں جو ہے وہ عمل نظر آئے گا. اس لیے میں کنسنٹریٹ کرنا چاہوں گی ان اپروچز کی طرف جن پر ہم پہلے زیادہ بات نہیں کر سکے. گو اس میں سے بھی ایک دو اپروچز ہیں جن کے بارے میں پچھلی دفعہ ذکر آیا ہے لیکن دے آر ریلیٹیولی نیو کانسیپٹس, کیونکہ سائیکو انالیسز اور بہیویئرل اپروچز کے بارے میں تو ہم بہت دیر سے بات کر رہے ہیں. So that is why I think you will be able to understand them. So I'll be concentrating on the other approaches now. So first of all, let's discuss structural family counseling. Structural family counseling kya hai? Its practitioners advocate structural changes in the organization of the family unit.
جس طرح سے انٹریکشن ہو رہا ہے فیملی میں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سو دیٹ از وائی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس اینڈ اسٹرکچر آف دا فیملی. Again, I'll repeat that you are not concentrating on individual problems. You are looking at the family on a whole structure. اور آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اپنے پارٹس کی طرف نہیں, اس کے سم کی طرف توجہ دینی ہے, and that is family itself. Different techniques can be used in structural technique یا structural approach. One is that you work within the family interaction. If you as a counselor observe the repeated dysfunctional patterns of behavior, آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ فیملی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو فیملی کی کمیونیکیشن صحیح نہیں ہے. ایک مثال دوں گی کہ فیملی ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں, نظریں چرا رہے ہیں. میں ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اور میں کہتی ہوں کہ ہاں یہ مجھے اس سے یہ شکایت ہے, یہاں یہ تو بہت اس کا رویہ اچھا ہے, لیکن میں اوائڈ کر رہی ہوں اس کی طرف دیکھتے ہوئے. یا پھر کوئی شخص کوئی کمنٹ دیتا ہے فیملی میں اور دوسرا جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے, اس کے جواب میں نیگیٹو کامنٹ دے دیتا ہے. تو کاؤنسلر کو ایک کلو مل جاتا ہے کہ دیر از سم پرابلم ان دا کمیونیکیشن آف فیملی ممبرز. سو دا نیڈ از دیٹ دے could be interacting in front of counseling in the therapeutic sessions. تو وہاں پہ بیٹھ کر آپ دوبارہ جو ہے وہ ان کی فزیکل ارینجمنٹ بھی آپ کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. آپ کرسیاں اس طریقے سے ترتیب دے سکتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بات کریں اگر وہ پہلے نہیں دیکھ رہے, یا پھر آپ ان کو کچھ ہدایات دے سکتے ہیں کہ اب آپ نے انٹریکشن کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فیملی ممبرز جو ہیں ایک دوسرے کی بات پوری طرح نہیں سن رہے. ایک بندہ بول رہا ہے, دوسرا اس میں انٹرپٹ کر رہا ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہے. آپ انہوں کہتے ہیں کہ دس از دا رول, اور گروپ گراؤنڈ رولز جیسے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہوں گے کہ جب کوئی دوسرا شخص اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہے تو آپ نے اس کی بات نہیں کاٹنی. سو یو کوڈ ارینج دا سیٹنگ, اور اس سیٹنگ میں پھر آپ انٹریکشن کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دس از اے ویری یوزفل ٹیکنیک. سیکنڈ از یو ریفریم وٹ پیپل آر آلریڈی سیئنگ, بلیونگ, تھنکنگ. آپ اس کو ریفریم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از اے کوگنیٹو ماڈل. اب ریفریم کیسے کرتے ہیں, جیسے کہ اگین ایک مثال کے ذریعے واضح کرتے ہیں کہ اگر ایک بچے کو کہا جاتا ہے کہ ہی از ہیونگ اے ڈس آرڈر, یہ تو بہت تنگ کرتا رہتا ہے, اس میں تو کوئی بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے, یہ تو کریزی ہے, بہت شور مچاتا ہے, اس کی بجائے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم اس کو کریزی کی بجائے نوٹی کہیں گے, تو وین یو ول چینج یور ورڈ, تو اس سے آپ کو لگے گا کہ وہ مسئلہ بھی تھوڑا ہلکا ہو گیا ہے, بیکاز دا امپیکٹ ول بی لیسر ناؤ, بیکاز پریویسلی آپ اس کو ایک کریزی بہیویئر کے طور پہ پرسیو کر رہے تھے اور آپ یہی بات اپنی گفتگو میں بھی ظاہر کر رہے تھے. اب آپ اس کو کریزی بہیویئر کی بجائے یو آر تھنکنگ دا چائلڈ از نوٹی. سو سم ٹائم یو ریفریم دا ورڈز آف پیپل, یو ریفریم تھاٹس آف ادر پیپل سو دیٹ دیئر پرسپشنز آر آلسو بیکم ڈفرنٹ. The next one is strategic family counseling. This strives to resolve presenting problems. اب presenting problems کیا ہیں کہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں in here and now. What are the current problems? Why the family has contacted the therapist or counselor? کس مسئلے کے لیے آئے ہیں اس وقت, آپ کو کون سا مسئلہ ان میں کمیونیکیشن کو جب آپ دیکھتے ہیں یا آبزرو کرتے ہیں تو نظر آتا ہے, آپ اس پر توجہ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرنٹ پرابلم کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Another thing is that as one technique you prescribe the symptoms. آپ کو یاد ہے پہلے بھی ہم نے prescribing symptoms کی بات کی تھی کہ جو behavior involuntarily ہو چکا ہے گھر میں, اب آپ اس کو کاؤنسلر کے سامنے ریپیٹ کریں گے as a voluntary action. لڑائی کو دوبارہ رول پلے کریں گے جیسے پہلے ہوئی, لیکن اب کاؤنسلر ڈائریکٹر ہوگا اس کا, اور کاؤنسلر آپ کو ہدایات دیتا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسلر کی مرضی کے مطابق وہ پرٹیکولر سین جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کیا جائے گا ان دا کاؤنسلنگ سیشن. سو اس سے یہ ہوگا کہ کاؤنسلر ول بی ایبل ٹو آبزرو. ایک تو بات یہ ہے کیونکہ انہیں کہا جائے گا ایگزیکٹلی اس کو جو سمٹمس ہیں ان کو آپ ڈیمانسٹریٹ کریں. ایک تو وہ آبزرو کر سکے گا, دوسرا وہ ان سے ڈفرینٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ اخذ کرے گا کہ ویئر دا پرابلم لائز. And then the counselor would be able to identify that problem and could be able to pinpoint that particular problem and would describe that to the family.
Then original homework assignments are completed between sessions. جو آپ کو ہوم ورک دیا ہے وہ آپ سیشنز کے دوران بھی کرواتے ہیں کہ جی آپ کر کے دکھائیے کیسے کیا آپ نے, سو دیٹ آپ اس کی رول پلئنگ کی پریکٹس کر لیتے ہیں. یہاں پہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے, ٹو ریزالو دا پرابلمس ان ہیئر اینڈ ناؤ. پاسٹ کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہے. یو آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو گیونگ انسائٹ انٹو دا پرابلم. آپ سمٹمس کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں, ان کو آبزرو کرتے ہیں, اور ان میں جہاں پر ڈس فنکشن ہوتا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, اینڈ دین یو آر ایبل ٹو ریزالو دا پرابلم. اٹس شارٹ ٹرم اینڈ پریگمیٹک. تھوڑے سے سیشنز میں عام طور پر مسئلے کے حل پر توجہ دی جاتی ہے, کیونکہ مقصد یہ ہے کہ پرابلم کرنٹ جو ہے اس کو ریزالو کرنا ہے. تو پرابلم انسائٹ حاصل کرنا نہیں ہے. سو یو ڈونٹ ریکوائر دیٹ مچ ورک اینڈ دیٹ مچ ٹائم, اینڈ دیٹ از وائی it is a relatively short-term technique which is quite pragmatic and positive. The last one is solution-focused family counseling. It actually concentrates on this fact that clients create problems because of their perception. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ this is working according to cognitive model. Whatever you perceive, your problems will be determined by that, by your perceptions. آپ جس چیز کو جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں اس سے پتا چلے گا کہ آپ پرابلمس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں, تو کس طرح کے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ آپ کی پرسپشن کو اور تھنکنگ کو ٹارگٹ کیا جائے گا. سو فیملیز آر ڈائریکٹڈ ٹوورڈ سولوشن ٹو سچویشنز دیٹ آلریڈی ایگزسٹ ان دا ایکسپشنز. ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ آئی ایم ڈپریسڈ, تو اس کا بہت سارا بہیویئر جو ہے وہ اس کی اس پرسپشن سے ڈٹرمن ہوگا. فار ایگزامپل, اف آئی بلیو دیٹ آئی ایم ڈپریسڈ, تو میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ مجھے لوگوں سے ملنا پسند نہیں ہے, میرا دل نہیں کر رہا لوگوں سے ملنے کو, میرا کسی چیز میں مجھے انٹرسٹ نہیں رہا بیکاز آئی بلیو دیٹ آئی ایم ڈپریسڈ. لیکن کچھ ایسا بھی تو ٹائم ہوگا وین آئی ایم ناٹ ڈپریسڈ, سو دیٹ از دا ایکسپشن. اس ایکسپشن میں آپ کیا کرتے ہیں, تھنک اباؤٹ دیٹ. اس ایکسپشن میں آپ کیا لوگوں سے ملتے ہیں, what do you do at that particular time, اور پھر اس سے آپ کے باقی حالات کیسے چینج ہوتے ہیں, ان سب میں انٹر ریلیٹڈنس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگلا پوائنٹ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے, یوز آف میریکل کوشچن. اب میریکل کوشچن کیا ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ یو امیجن دیٹ یو ڈونٹ ہیو دس پرابلم. ایک ایسی ایکسپشن میں چلے جائیں جب آپ ڈپریس نہیں ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹائم تو ہوتا ہے وین یو آر ناٹ ڈپریسڈ. So then you imagine that if you are not depressed, تو آپ کے circumstances میں کیا چینج آئے گی. Would you be meeting other people? Would you be taking more interest in your studies? اور جب آپ اپنی اسٹڈیز میں انٹرسٹ لیں گے, جب آپ اور لوگوں سے ملیں گے تو پھر کیا چینج آئے گی. تو اب جو چینج آپ کو نظر آ رہی ہے, why don't we try that? I become more social. I pay more attention to my studies. I become more structured as far as my studies are concerned. So why don't we practice that which is existing in the exceptions? So that is what is meant by looking at the exceptions, اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو میریکل کوشچنس پوچھتے ہیں, اور وہ کوشچنس جو ہے ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان امیجنیشن اور پھر ریئل لائف میں. So that is about solution focused family therapy. اور اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہم کنسنٹریٹ کس چیز پر کر رہے ہیں, سولوشنز ڈھونڈنے کے لیے پرابلمس کے. Now finally I will like to talk about varieties of family counseling. Varieties کون کون سی exist کرتی ہیں, let's talk about that. The first situation could be conjoint family counseling, when you are meeting with all members of the family together. اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, you are observing their communication, you are listening to what they are saying, اور آپ پورے ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. This is one form or one type of family counseling. Another situation could be concurrent family counseling. In concurrent family counseling, you are seeing full family لیکن separately. individual کو دیکھ رہے ہیں, الگ الگ ہر فیملی ممبر سے ملاقات کر رہے ہیں, اور بعد میں پاسبل ہے کہ آپ ایک میٹنگ اکٹھا رکھ لیں, لیکن الگ الگ فیملی ممبرس کو ٹائم دے کر اس کے بعد آپ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں اباؤٹ the communication levels or the relationship between family and so on. The third situation is collaborative family counseling. Collaborative family counseling میں کیا ہوتا ہے کہ different counselors
meet with different individuals in the family. اور اس کے بعد جو ہے وہ collaborative work ہوتا ہے کہ then they discuss with each other different problems related with families. تو یہ تینوں سچویشنز جو ہیں ان پر ڈفرینٹ کاؤنسلرز کام کرتے ہیں, بٹ دا موسٹ پاپولر ون از دا فرسٹ ون وچ از کنجوائنٹ فیملی کاؤنسلنگ, کیونکہ اٹ از جنرلی بلیوڈ کہ فیملی کے پرابلمس جو ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ایک انڈیویجول ریسپانسبل نہیں ہوتا. دیٹ از وائی یو نیڈ ٹو کنسنٹریٹ آن دا انٹر ریلیٹڈنیس آف دا انڈیویجولز who are in that particular family. اسی لیے آپ ان کی آپس کے انٹریکشن کو جاننے کے لیے کنجوائنٹ سیشنز کرتے ہیں. So this was all about family counseling. اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے that is career counseling. That is another speciality of counseling approach. لیکن تھوڑا سا پہلے میں کہتی ہوں کہ میں اس کا آپ کو ریویو کر لیتی ہوں what we have studied so far, تاکہ ہم اگلا جب مطالعہ کریں تو اس میں جو ہے وہ صرف اسی کا ریویو تب ہم کریں گے. So what we have studied as far as family counseling is concerned, first of all we talked about circular causality, that it is important that you do not involve yourself in just cause and effect relationship between the family, اور آپ linear thinking سے avoid کریں. That is why you avoid scapegoating within the family and you pay attention to the patterns that emerge within the interactions and dynamics of family. And then we also talked about different approaches to counseling as far as family therapy is concerned. And in that dimension, we talked about strategic and solution-focused and structural kind of techniques. As far as varieties of family counseling are concerned, we talked about conjoint, concurrent, and collaborative kind of techniques that are used in family setting. اب ہم نئے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں اور وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ. کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کا آغاز ہوتا ہے. سو دا سسٹمیٹک ووکیشنل گائیڈنس بائی فرینک پارسن از امپورٹنٹ ان دس پرٹیکولر ڈائمینشن, کیونکہ جو فرینک پارسن کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں, ہی واز کنسیڈرڈ دا فادر آف ووکیشنل گائیڈنس. اور جو ووکیشنل گائیڈنس پچھلے زمانے میں کہی جاتی تھی وہی اسی سے مراد کیریئر کاؤنسلنگ ہے آج کے دور میں. بٹ بفور دیٹ کیریئر کاؤنسلنگ کی ٹرم جو تھی وہ کہیں نہیں تھی, اور کیریئر کاؤنسلنگ کی بجائے جو ہے ہم ووکیشنل گائیڈنس کی بات کرتے. تو آغاز جو ہے وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ووکیشنل گائیڈنس سے ہوتا ہے. اینڈ ایز آئی مینشنڈ بفور دیٹ فرینک پارسن از کنسیڈرڈ دا فادر آف ووکیشنل گائیڈنس. آپ کو یاد ہوگا اپنے ایک لیکچر میں نے مینشن کیا تھا کہ فرینک پارسنز کی ایک بک ہے چوزنگ اے ووکیشن, اور وہ کتاب اتنی اچھی سمجھی جاتی ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد, اینڈ دیٹ واز ان دا بگننگ آف 20th century when it was written, ابھی تک جو ہے اس کی اہمیت بہت سالڈ ہے, اور ابھی تک جو اس کے پرنسپلز ہیں تھوڑے بہت چینج ضرور ہوئے ہیں لیکن بیسک ڈائمینشنز وہی ہیں. سو ہی ٹاکس اباؤٹ 3 elements as far as career counseling is concerned. پہلی بات یہ ہے کہ the individual should be aware of his values, his beliefs, his potentials and his abilities. مجھے یہ پتا ہونا چاہیے, اگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھے کون سا کیریئر اڈاپٹ کرنا ہے تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے میں کیپیبلٹیز کون سی ہیں, واٹ آر مائی انٹرسٹس, اور میں کیا کر سکتی ہوں ایز فار ایز مائی پرسنالٹی از کنسرنڈ. دوسری چیز یہ ہے کہ دیر آر سرٹن ریکوائرمنٹس آف سرٹن جابس. اب یہ نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں ایک میوزیشین بننا چاہتی ہوں تو میں وہی بننے میں کامیاب بھی ہو جاؤں. دیر آر سرٹن ریکوائرمنٹس کہ کیا کیا چیزیں آپ میں ہونی چاہیے, آپ کون کون سی ٹریننگ لیں, اور آپ میں ویسے کون سی کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے, اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا آپ میں اور اس ورک میں یا اس جاب میں کمپیٹیبلٹی ہے, میچ ہے کہ نہیں. سو فرینک پارسنز ٹاکڈ اباؤٹ 3 elements. One is the person, and the third is situation and the work environment, and the third is match between both of them. اور کاؤنسلر کا کام کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ there is a match between the work and the person who has come as a client for career counseling or guidance. اب یہ ہمیں جو نظر آتا ہے کہ فرینک پارسنز کی کنسپچولائزیشن جو ہے that actually became the basis for the development of a very important career counseling approach, and that is called trait factor theory. اور trait factor approach جو ہے that was presented by Williamson. اور ولیمسنز کا آپ نے ذکر پہلے پڑا ہوا ہے.
We talked about him when we were discussing humanistic psychology. اب پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آگے چلنے سے پہلے کہ کیریئر کیا ہے. کیریئر کے لیے ڈفرینٹ ٹرمز انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جاب, امپلائمنٹ, ووکیشن ایٹسٹرا. لیکن دے آر ناٹ سنونیمس ود کیریئر, کیونکہ جاب اور امپلائمنٹ اور جب ہم ووکیشن کی بات کرتے ہیں they all refer to different employment positions or kind of work you will be doing. لیکن career جو ہے is much broader than that. So we can say that career is defined as lifelong sequence of work, educational and leisure experiences of person. So it is not related with just the job you are doing, it's concerned with the total planning of your life. اور اس میں پھر فیملی کی کیا اہمیت ہے, وٹ از دا امپورٹینس آف یور پرٹیکولر نیڈس ان یور کیریئر, اور آپ کے لیجر ایکٹیویٹیز کی اور آپ کے باقی ایکسپیرینسز جو ہیں وہ کہاں فٹ ہوتے ہیں آپ کی جاب کے ساتھ. سو کیریئر از مچ براڈر دین دا جاب ریلیٹڈ ٹرمس. اسپیسیفک جو ٹرمس ہیں جیسے جاب, امپلائمنٹ اور ووکیشن جو ہے, اس سے یہ ٹرم کیریئر کی بہت براڈ ہے. Career counseling includes all counseling activities associated with career choices over a lifespan. It is not only related with a particular lifetime when, for example, individuals complete their education. یا ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں میں کون سے سبجیکٹ رکھوں, میرے میں کون سی ٹینڈنسیز ہیں, واٹ آر مائی ایپٹیچیوڈز اینڈ انٹرسٹ, اور کون سا ووکیشن میرے لیے سوٹیبل ہے. اٹس ناٹ اونلی ریلیٹڈ ود دیٹ پرٹیکولر ٹائم فریم. یا پھر جب آپ ایجوکیشن مکمل کر لیتے ہیں پھر آپ سوچتے ہیں میں جاب کے لیے کہاں اپلائی کروں. تو یہ اس سے بھی اکیلا تعلق نہیں رکھتا, بلکہ یہ آپ کی پوری لائف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آپ کے اس ٹائم کے ساتھ بھی اس کا ریلیشن شپ ہے وین پیپل آر ہیونگ مڈ لائف کرائسس, وین دے آر کمنگ نیئرر ٹو ریٹائرمنٹ. اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنا کیریئر از ناٹ ریلیٹڈ اونلی ود جاب. کیریئر از یور ہول پلاننگ, ایز آئی مین discussed before, is a whole planning of your life. آپ کی پوری لائف کو encompass کرتا ہے. So that is why I said that it is much broader than other interchangeably used terms. What is the impact of career counseling? کیوں ضروری ہے career counseling؟ یہ تو بات ہم نے کر لی کہ بہت پہلے اس کو vocational guidance کہتے تھے, اور آہستہ آہستہ جو تھا وہ یہ vocational guidance کا لفظ جو تھا وہ ختم ہوتا گیا. اور ایکچولی پارسنز واز دا فرسٹ پرسن ہو یوز دا ورڈ کاؤنسلر, اور پھر وہ کیریئر کاؤنسلنگ کا جو تھا ایک فریز جو ہے وہ یوز ہونے لگی. تو وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ ایک سب اسپیشلٹی ہو کاؤنسلنگ کی, دیٹ از کیریئر کاؤنسلنگ. جبکہ ایک یہ بھی فیکٹ ہے کہ بہت سے لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلر یا کیریئر کاؤنسلنگ has not received as much prestige as other areas of counseling, for example, rehabilitation counseling, educational counselor and so on. حالانکہ یہ دیکھا جائے تو بہت important ہے. So what is the impact and importance of career counseling? According to Kreitz, which he maintained in 1981, the important aspects of career counseling are three. The first one is that career counseling can deal with the inner and outer world of individuals. یہ چیز ممتاز کرتی ہے کیریئر کاؤنسلنگ کو باقی ہیلپنگ پروفیشن سے, جیسے کہ سائیکیٹری ہے, کلینکل سائیکالوجی ہے, سائیکو تھراپی ہے, سوشل ورک ہے. یہ کیریئر کاؤنسلنگ کو یہ چیز الگ کرتی ہے کہ کیریئر کاؤنسلر پیز اٹینشن ٹو انر اینڈ آؤٹر ورلڈ آف دا انڈیویجل. آپ صرف یہ نہیں کنسنٹریٹ اس چیز پر کرتے کہ واٹ از دا پوٹینشیل آف دا پرسن, واٹ ڈز دا پرسن وانٹ. آپ اس کی بجائے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر ایکسٹرنل ڈیمانڈس کیا ہیں, واٹ آر دا ڈفرنٹ ڈائمینشنز آف دا ورک انوائرمنٹ, اور پھر کمپیٹیبلٹی انڈیویجل اور ورک انوائرمنٹ کی ہے یا نہیں. تو آپ آؤٹر ورلڈ پر بھی دھیان دے رہے ہیں اور انر ورلڈ پر بھی دھیان دے رہے ہیں. سو دیٹ از واٹ ڈسٹنگوشز کیریئر کاؤنسلنگ فرام ادر ہیلپنگ پروفیشنز. Second thing is career counseling can be therapeutic. Several counselors and researchers like Williams, Hills, Kreitz and Krumboltz have mentioned that in fact career counseling can be therapeutic in that sense کہ اگر آپ properly کسی کو counsel کر دیں اس کے کیریئر کے بارے میں تو اس کا بہت
پازیٹیو ریلیشن شپ دیکھا گیا ہے کہ اف یو آر سیٹسفائڈ ود یور کیریئر تو یو آر مور ایڈجسٹڈ اینڈ اڈیپٹڈ ان یور لائف. یہاں پر میں ایک سروے کا ذکر کرنا چاہوں گی. I actually conducted that survey in Lahore city, and that was about the predictors of happiness and well-being in people's life. اور اس میں ہم نے بہت سارے ایلیمنٹس کا ایفیکٹ دیکھا انسان کی ویل بینگ پر, اور اس میں کوئی 1000 کے قریب پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے وہ سوالوں کے جواب دیے, اور بہت ساری ڈائمینشنز کو ہم نے اسٹڈی کیا کہ انسان کی ویل بینگ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول کس کا ہوتا ہے. از اٹ میرٹل ریلیشن شپ, از اٹ منی وچ از امپورٹنٹ, یا پھر آپ کی جو ہے وہ سوشلائزیشن, آپ کا جو ہے وہ ریلیجیس ایفیلیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک اور جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وٹ از دا رول آف ورک سیٹسفیکشن ود یور جنرل لائف سیٹسفیکشن اینڈ ویل بینگ. تو ہمیں سرپرائزنگلی یہ پتا چلا, جبکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ منی ول بی دا بگیسٹ پریڈکٹر آف ہیومن بینگز ہیپینس ایٹ لیسٹ ان پاکستان, کیونکہ پاکستان میں بیسک نیڈز جو ہیں وہ لوگوں کو میسر نہیں ہیں, جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں زیادہ تر کو وہ بھی میسر نہیں ہیں. تو ہمارے خیال کے برعکس ورک سیٹسفیکشن واز فاؤنڈ ٹو بی دا موسٹ predictive element as far as human happiness is concerned. So it means کہ اگر آپ اپنے کام سے سیٹسفائی ہوں گے تو آپ اپنی لائف میں بھی خوش ہوں گے. So that is why many people think that if you properly guide somebody about his career, so it is quite therapeutic. Another thing is that Kreitz maintained that career counseling is more difficult than psychotherapy. کیسے سائیکو تھراپی سے زیادہ ڈفرینٹ ہے؟ کیونکہ سائیکو تھراپی میں یو آر پیئنگ اٹینشن ٹو دا انر ایلیمنٹس آف ہیومن بینگس. ان کی اندر کیا ہے آپ اس پر توجہ دیتے ہیں, دیئر ٹریٹس, دیئر کریکٹرسٹکس, دیئر تھاٹس, دیئر ایموشنز, آپ اس پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں. لیکن ایک کیریئر کاؤنسلر جو ہے اس کو ان پر بھی توجہ دینی پڑتی ہے. کیریئر کاؤنسلر کو یہ تو دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجولس کے انٹرسٹ کیا ہیں, ایک انڈیویجول کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, کیونکہ صرف انٹرسٹ سے آپ کسی پرٹیکولر فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے پوری طرح سے اگر آپ میں وہ ایپٹیچیوڈ نہ ہو. تو دونوں کا ہونا ضروری ہے, موٹیویشن بھی ہونا ضروری ہے. لیکن ایک کیریئر کاؤنسلر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ورک انوائرمنٹ کیسی ہے, اس کو پوری طرح سے نالج ہونی چاہیے اگر وہ کسی خاص ورک انوائرمنٹ کے بارے میں اپنے کسی کلائنٹ کو گائیڈ کر رہا ہے. اگر اس کے بارے میں اس کو پوری انفارمیشن نہیں ہوگی, the circumstances that are prevalent at that time in a particular job environment, اگر اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے اپنے کلائنٹ کو اس بارے میں گائیڈ کر سکے گا. So it is considered more difficult than psychotherapy according to Kreitz. Now I will be discussing career counseling theory. جب بھی ہم کسی چیز کی بات کرتے ہیں, کسی کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی تھیوری پر بیس کر رہی ہوتی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تھیوری جو ہے وہ لاجک کوئی پرووائڈ کرتی ہے کہ وائی وی شیل پرووائڈ کیریئر کاؤنسلنگ ٹو پیپل, وٹ از دا تھیوری بیہائنڈ دیٹ. اور جب ہم کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہمیں کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے, کس چیز کو زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور اس کی وضاحت کیسے کرنی چاہیے. سو تھیوری ایکسپلینز آل دیٹ. تو تھیوری کیا ہے, لیٹس سی دیٹ. A theory of career development can be defined as a conceptual system that identifies, describes and interrelates important factors affecting lifelong human involvement with work. So theory is concerned with identification, interpretation and description of different factors that are affecting lifelong process of human involvement with work. تو ہماری جو پورا ہم ایک کام کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور اس میں باقی ہماری لائف کے پیٹرنس فٹ ہوتے ہیں, ان تمام کو جو ہے ان کی انٹر ریلیٹڈنس جو ہے وہ تھیوری ڈسکرائب کرتی ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے, اور اسی سے پھر کاؤنسلر جو ہے وہ تھیوری کی ہیلپ سے ایک پرٹیکولر اپروچ کو ساتھ لے کر چلتا ہے, اور دیٹ از وائی ہی از ایبل ٹو ڈیل ود ہز کلائنٹ. اکارڈنگ ٹو ہر اینڈ کریمر, there are 5 major types of theories. The first one is the trait factor approach. The second one is decision theory.
The third one is situational approaches. The fourth one is psychological personality-based approach. And the final one is developmental approach. اب یہ جو ساری theoretical approaches ہیں ان کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. آج ہم اب ریویو کرتے ہیں what we have studied so far. So in the beginning of today's lecture we talked about family approaches to counseling. اور فیملی اپروچز کے بارے میں ہم نے تھوڑی بہت بات کر لی ہے پہلے, تو میں اب اس کو ریویو نہیں کرتی. اب ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں what we have studied so far regarding career counseling. So I discussed in the beginning while I started talking about that particular topic that career is a much broader term than the other interchangeable terms. اور interchangeable terms کون سی ہیں؟ vocation, job, employment. کیونکہ وہ ساری جو ہیں وہ آپ کی different جاب ڈیزگنیشن اور آپ کی سچویشنس کی بات کرتی ہیں. جبکہ کیریئر جو ہے دیٹ از ناٹ اونلی ریلیٹڈ ود ون پرٹیکولر فیز آف یور لائف. یہ آپ کی پوری جو ہے وہ لائف کو انکمپس کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دس از ناٹ اونلی ریلیٹڈ ود یور پرٹیکولر جاب, بلکہ اس میں جو باقی چیزیں آپ کی نیڈز, آپ کی فیملی لائف, آپ کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی فٹ ہوتی ہیں. اینڈ دیٹ ایکسپلینز یور اوور آل یور کیریئر. کیریئر کے سلسلے میں ہم نے پھر یہ بھی بات کی کہ کیریئر کی امپورٹنس کیوں ہے, وائی اٹ از امپورٹنٹ دیٹ پیپل شوڈ بی پرووائڈیڈ کیریئر کاؤنسلنگ. تو اس سلسلے میں ہم نے کرائٹس کی کچھ 3 چیزیں دیکھی کہ اٹ از مور امپورٹنٹ اینڈ ڈیفیکلٹ دین سائیکو تھراپی, کیونکہ اس میں کاؤنسلر جو ہے وہ توجہ مرکوز کرتا ہے انر اور آؤٹر فیکٹرز پر, اور اس کو سامنے رکھ کر وہ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. بیکاز دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یو لک ایٹ دا کمپیٹیبلٹی بٹوین دا پرسن اینڈ دا ورک انوائرمنٹ. اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ پہلے کیریئر کاؤنسلنگ کی ٹرم یوز نہیں ہوتی تھی, پہلے ووکیشنل گائیڈنس کی ٹرم یوز ہوتی تھی, وچ واز ایکچولی ڈیولپڈ بائی فرینک پارسنز. اور فرینک پارسن کو تو فادر آف ووکیشنل گائیڈنس بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی ایک بک کی ہم نے بات کی وچ از اسٹل ویری اوتھینٹک اینڈ فیمس بک. اور اس بک میں وہ بات کرتا ہے کہ آپ 3 چیزوں پر توجہ دیں. ایک یہ ہے کہ the person's abilities and interests. Second thing is the requirements of a work situation. And the third thing is the congruence and match between both. اور اسی کو سامنے لے کر یا سامنے رکھ کر ایک کیریئر کاؤنسلر جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. And then we also discussed کہ یہ جو compatibility ہے یہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ کسی شخص کو کسی جاب میں سکسیس حاصل ہوگی یا نہیں. اور ایک بات ہم نے یہ بھی ڈسکس کی تھی کہ اگر آپ اپنے کیریئر سے مطمئن ہوتے ہیں تو دیٹ از ویری تھراپیوٹک, کیونکہ اس سے آپ کی زندگی پر اچھے اثرات پڑتے ہیں. پیپل ہو آر ہیپی ان دیئر کیریئر دے آر فاؤنڈ ٹو بی جنرلی ہیپی ان دیئر لائف. سو دس واز جسٹ دا انٹروڈکشن آف کیریئر کاؤنسلنگ. نیکسٹ لیکچر میں اس کو الیبریٹ کریں گے. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.